صلوات محمد برادران عزیز، جس سلسلہ گفتگو کو آپ مسلسل سماعت فرما رہے ہیں، آج اس کی چوتھی اور آخری قسط ہدیہ سماعت ہے، اس بات کے اعتراف کے ساتھ کہ یقیناً موضوع کے حوالے سے جو گفتگو کا حق تھا وہ ادا نہیں ہو سکا، اور چونکہ موضوع اتنا بسیط ہے کہ اس کے لیے یہ 4 یا 5 مجلسیں یقیناً ناکافی ہیں کہ اس موضوع کے تمام ابعاد کا ذکر کیا جا سکے، تمام شقوں کا ذکر کیا جا سکے، تمام پارٹس کو بیان کیا جا سکے۔ لیکن بہرحال جہاں تک خداوند عالم کی جانب سے توفیق نصیب ہوئی، امام حسین کی اس مجلس کے صدقے میں ہم نے یہ کوشش کی کہ اس موضوع کو کم سے کم ذہنوں میں جگہ دی جائے۔ اس وقت عام طور سے ہمارے یہاں مجلسوں کا موضوع ان باتوں کو نہیں قرار دیا جاتا جو ہماری زندگی کا سب سے اہم حصہ ہے۔ ظاہر ہے موت یا موت کے بعد کی زندگی، قبر یا برزخ کے حالات، قیامت یا محشر کا عالم، یہ سب ہمارے لیے جاننا اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ اس کے ذریعے سے ہماری یہ موجودہ زندگی سنور سکے۔ کیونکہ ایک بات جو میں پہلی مجلس سے کرتا ہوا آ رہا ہوں کہ خداوند عالم نے جو حیات کی نعمت ہمیں عطا کی ہے، وہ نعمت وہ لینے والا نہیں ہے، اس نے ہمیں عطا کر دی ہے، وہ کبھی واپس نہیں لے گا۔ اس نے اس نعمت کے لیے 2 پلان دیے ہیں ہمیں۔ بہت توجہ رکھیے گا، میں بغیر کسی تمہید کے گفتگو میں داخل ہو گیا ہوں، چونکہ آخری مجلس ہے اور میں نہیں چاہتا کہ کسی بھی طریقے سے وقت کہیں پر بھی ضائع ہو۔ بالکل ابتدا سے میں گفتگو کے متن میں داخل ہو گیا ہوں، اور گزارش یہی ہے کہ بالکل بھرپور توجہ دیجیے گا۔ خداوند عالم نے جو حیات ہمیں عطا کی ہے، جو زندگی ہمیں عطا کی ہے، اس زندگی کے 2 پلان ہمیں عطا کیے ہیں۔ ایک بات ذہن نشین رکھیے کہ جو چیز خدا نے دے دی ہے اب وہ واپس لینے والا نہیں ہے، مگر یہ کہ ہم خود اسے ضائع کر دیں۔ کئی مرتبہ کوئی نعمت ہمیں دیتا ہے تو وہ نعمت ہم سے واپس نہیں لیتا ہے، لیکن ہم خود اس نعمت کو ضائع کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے اگر کسی کو کوئی گفٹ دیا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ نے دے دیا ہے، اب آپ اس سے مانگنے والے نہیں ہیں کہ میں نے جو گفٹ دیا تھا لاسٹ ایئر تم واپس کر دو، آپ نہیں مانگتے، بلکہ آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں، جو دے دیا دے دیا۔ تو خدا نے بھی حیات دے دی تو دے دی نا، اب وہ واپس تھوڑی لینے والا ہے۔ موت کے بارے میں غلط تصور یہ ہے کہ شاید موت کے ذریعے سے خدا حیات کو واپس لیتا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ موت کے ذریعے سے خدا حیات کو واپس نہیں لیتا ہے، بلکہ موت کے دروازے سے حیات کے دوسرے پلان میں خداوند عالم ہم کو داخل کر رہا ہوتا ہے۔ یہ موت ایک دروازہ ہے کہ جس کے ذریعے سے خدا زندگی کے ایک دوسرے پلان میں ہم کو داخل کر رہا ہوتا ہے۔ اب میں آپ سے بیٹھ کر کہوں کہ صاحب برزخ میں ایسی زندگی ہوگی، بہشت میں ایسی زندگی ہوگی، جہنم میں ایسی زندگی ہوگی، میں 1 گھنٹے نہیں، میں پورے سال تقریر کرتا رہوں، کچھ نہیں سمجھ میں آئے گا۔ آپ یقین جانیں، میں 1 سال تک بھی تقریر کرتا رہوں گا، میں سمجھا نہیں سکتا ہوں، صرف تصورات ہیں جو ذہنوں میں منتقل کر سکتا ہوں، ورنہ وہ چیز باور نہیں کرائی جا سکتی، وہ لطف، وہ مزہ، وہ عذاب باور ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ انسان جس زندگی کو جی رہا ہوتا ہے وہ مزہ یا عذاب اسی زندگی تک اس کا محدود ہے۔ اگر اس کو مزے کی بات کی جائے گی تو جو مزہ سب سے اچھا وہ چکھ چکا ہے وہ اسی کو سب سے اچھا مزہ سمجھ رہا ہے، اس سے اچھا مزہ اس کے ذہن میں آ ہی نہیں سکتا، چونکہ اس کا کوئی تجربہ اس مزے کے سلسلے سے نہیں ہے، لہٰذا اس کا صرف ایک تصور ہے جو پیش کیا جا سکتا ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دے کے بات کو سمجھاؤں۔ اگر ایک ایسا بچہ جو ماں کے پیٹ میں ہے اور آپ اس سے بات کرنے لگیں، ٹھیک ہے، آپ اس سے بات کر کے بتانے لگیں کہ دیکھو تم پتہ نہیں کون سی دنیا میں رہ رہے ہو، لیکن ہم لوگ جس دنیا میں رہ رہے ہیں اس میں بہت مزہ آ رہا ہے، ہم لوگ گاڑی پہ بھی بیٹھتے ہیں، ہم گاڑی بھی ڈرائیو کرتے ہیں، ہم سڑکوں پہ بھی جاتے ہیں، ہمارے یہاں باغات بھی ہیں، ہمارے یہاں نہریں بھی ہیں، ہم شہد بھی کھا رہے ہیں، ہم یہ بھی کھا رہے ہیں، ہم وہ بھی۔ آپ اس کو لاکھ سمجھاتے رہیے، اس کو نہیں مزہ آئے گا، چونکہ اس کی غذا صرف ایک ہی جگہ سے آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اس کو نہیں باور کرا سکتے چونکہ وہ ایک الگ دنیا میں رہ رہا ہے۔
اور وہ الگ دنیا میں صرف رہ نہیں رہا، بہت توجہ کیجئے گا، وہ اس الگ دنیا میں صرف رہ نہیں رہا ہے، وہ اسی دنیا میں خوش بھی ہے۔ یہ سب سے اہم ہے، وہ اسی دنیا میں خوش بھی ہے۔ دلیل کیا ہے اس بات کی کہ اس دنیا میں خوش ہے؟ اگر اس دنیا میں خوش ہوتا تو اس دنیا میں آتے ہوئے روتا نہیں۔ روتا ہوا آ کر وہ بتا رہا کہ میں جہاں تھا اچھا خاصا تھا، مجھے کیوں آنے دیا؟ اس کو یہ لگ رہا نہیں میری دنیا بہت اچھی ہے، میری دنیا جہاں میں تھا وہاں بہت اچھی ہے، لیکن چونکہ خدا چاہتا کہ نہیں، اس دنیا سے ایک اور اچھی دنیا ہے، ایک اور بڑی دنیا ہے، ایک اور ایسی دنیا ہے کہ جہاں کے مزے تمہارے یہاں کی دنیا سے اور اچھے ہیں۔ اس کو باور اس وقت نہیں ہو رہا تھا، لیکن جب اس دنیا میں آیا تو سوچا میں پیٹ میں کیسے قید تھا 9 مہینے تک، یا اگر آپ یہ مان لیں کہ 3 مہینے کے بعد جان آ جاتی ہے تو بھئی 3 مہینے کے بعد سے 6 مہینے تک میں پیٹ میں کیسے تھا، کیسے سانس لے رہا تھا، کیسے جی رہا تھا، کیسے غذا کھا رہا تھا؟ آپ اس کو نہیں سمجھا سکتے ہیں، لیکن جب وہ اس دنیا میں آتا ہے تو کہتا نہیں یہ دنیا، اس دنیا کا مزہ کچھ اور ہے۔ ویسے ہی برزخ کا حال ہے، ویسے ہی جنت کا حال ہے۔ جب انسان جب تک وہاں جائے گا نہیں اس وقت تک اس کو اس کا مزہ پتہ نہیں چلے گا، اس کی حقیقت کا علم اس کو نہیں ہو سکتا جب تک وہ اس دنیا میں جائے گا نہیں۔ بہت توجہ رکھیے گا، تو اس دنیا میں ہم جا سکتے ہیں، ابھی تو ہم اس دنیا میں ہیں، اس دنیا میں ہم کیسے جائیں گے؟ وہ دنیا کہاں ہے؟ بہت توجہ رکھیے گا۔ یہ جو بچہ بطن مادر میں تھا اس کو معلوم ہے کہ وہ بطن مادر میں ہے، لیکن ماں اسی دنیا میں رہ رہی ہے۔ بہت توجہ رکھیے گا، ماں اس کی اسی دنیا میں ہے، وہ کسی اور دنیا میں ہے، وہ بطن مادر میں ہے، وہ ایک محدود عالم میں ہے، لیکن اس کی ماں اس عالم کے مقابلے غیر محدود میں ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ وہ ایک محدود جگہ پر ہے، اس کی ماں اس کے مقابلے میں بڑی جگہ پر ہے۔ اس کو باور نہیں کرایا جا سکتا، اس کو سمجھایا نہیں جا سکتا ہے، لیکن ایک فاصلہ ہے، اسپیس کا بھی فاصلہ ہے اور ٹائم کا بھی فاصلہ ہے، یعنی جگہ کے اعتبار سے بھی فاصلہ ہے اور وقت کے اعتبار سے بھی فاصلہ ہے۔ ہماری جو نارمل گفتگو ہوتی ہے اس میں ٹائم اینڈ اسپیس کی بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جگہ اور ٹائم اس کی بات ہوتی ہے۔ مثلا دہلی یہاں سے دور ہے یا نہیں ہے؟ دور ہے، یعنی اسپیس، ایک اسپیس بھوپال ہے، ایک اسپیس دہلی ہے، وہ جگہ وہاں پر ہے، ٹھیک ہے۔ اب مثلا دوسری مجلس جو ہے وہ کس وقت ہے؟ ٹائم کا فرق ہے، پہلی مجلس 8 بجے ہے، دوسری مجلس 9:30 بجے ہے، تو یہاں ٹائم کا فاصلہ ہے۔ برزخ میں اور ہمارے میں کس چیز کا فاصلہ ہے؟ دوسری مجلس میں اور پہلی مجلس میں ٹائم کا فاصلہ ہے، دہلی میں اور بھوپال میں اسپیس کا فاصلہ ہے، جگہ کا فاصلہ ہے۔ مجھ میں اور برزخ میں کس چیز کا فاصلہ ہے؟ ان دونوں میں سے کسی چیز کا فاصلہ نہیں ہے۔ بہت اہم گفتگو ہے، یہ گفتگو میں آخری دن کر رہا ہوں۔ برزخ میں اور ہم میں ان دونوں میں سے کوئی فاصلہ نہیں، نہ ٹائم کا فاصلہ ہے نہ اسپیس کا فاصلہ ہے۔ برزخ ابھی یہیں پر ہے، جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہیں برزخ بھی ہے، اور آپ کو یقین نہیں ہوگا تو کس کو یقین ہوگا؟ اس فرش عذاب پہ برزخ سے بھی کچھ لوگ آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں؟ آتے ہیں نا۔ ہماری روحیں، یہ تو روایتوں میں کہ آپ اس کا یقین رکھتے ہیں، ہماری روحیں، ہمارے بزرگوں کی روحیں جو ہیں شب پنجشنبہ اپنے گھروں میں آتی ہیں، یعنی وہ ہیں تو برزخ میں، لیکن ہمارے گھر پہ بھی ہے، یعنی اس کا مطلب برزخ یہاں بھی ہے، ابھی میں بیٹھا ہوں یہیں پر برزخ بھی ہے، یہیں پر برزخ بھی ہے۔ تو یہ فاصلہ کس چیز کا فاصلہ ہے؟ یہ فاصلہ نہ ٹائم کا فاصلہ ہے نہ اسپیس کا فاصلہ، یہ فاصلہ صرف سمجھ کا فاصلہ ہے۔ کاش میں اپنی بات کو سمجھا سکوں۔ یہ فاصلہ صرف انٹیلیجنسی کا فاصلہ ہے، یہ فاصلہ صرف شعور کا فاصلہ ہے، یہ فاصلہ صرف رتبے کا فاصلہ ہے، یہ فاصلہ صرف مقام کا فاصلہ ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بہت معذرت کے ساتھ ایک مثال دے رہا ہوں، آپ لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی ایک دمبے کو یہاں پر لا کر بٹھا دیجئے، جیسے آپ سن رہے ہیں ویسے ہی دمبا بھی یہاں پر آ کر بیٹھ کر سنیں۔ کیا جو آپ دیکھ رہے ہیں وہی وہ دیکھ رہا ہے؟ کیا جو آپ سن رہے ہیں وہی وہ سن رہا ہے؟ کیا جو آپ سمجھ رہے ہیں وہی وہ سمجھ رہا ہے؟ جبکہ مکان کے اعتبار سے وہ وہی ہے جہاں آپ ہیں، ٹائم کے اعتبار سے وہ وہی ہے جہاں آپ ہیں،
تو ٹائم اینڈ اسپیس کا فاصلہ نہیں ہے، رتبے کا فاصلہ ہے. آپ اشرف ہیں، وہ کمتر ہے. آپ عالم شعور میں ہیں، اس کے پاس شعور نہیں ہے. برزخ کا یہی حال ہے. ایک انسان جب اپنے نفس کی تربیت کرتا ہے تو اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی برزخ کو دیکھ لیتا ہے. اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی برزخ کو دیکھ لیتا ہے. محدث قمی یعنی صاحب مفاتیح الجنان شیخ عباس قمی، وادی السلام قبرستان جو ہے نجف اشرف میں، کہتے ہیں کہ جب وہاں کوئی زیارت کے لیے جائے تو اپنی چھوٹی سی قبر بنا دے تاکہ خداوند عالم اسے بھی اسی قبر میں، اسی قبرستان میں جگہ عنایت کرے. انشاءاللہ ہم لوگوں کا مقدر ہو کہ ہم لوگ بھی اپنے ائمہ کے پہلو میں دفن ہو سکیں. توجہ فرمانے. یہ دعائیں جو ہے وہ ہمیشہ کیجئے گا، یہ دعائیں ہمیشہ. اور میں ایک دعا اپنے نوجوانوں کو بتاتا ہوں. نوجوانوں کوئی دعا کرو یا نہ کرو، جب بھی مجلسوں میں آؤ، جب بھی ذرا سا تمہیں یہ محسوس ہو کہ تم امام حسین سے کنیکٹ ہو، جب بھی تمہیں ذرا سا محسوس ہو کہ تم خدا کے قریب ہو، تو خدا سے ایک چیز مانگنا، بس کچھ بھی مت مانگنا زندگی میں. خدا سے صرف ایک چیز مانگنا، پالنے والے امام حسین کی نوکری دے دے، پالنے والے امام حسین کی غلامی دے دے. اگر یہ مل گیا نا تو یہاں کی بھی بادشاہی مل گئی ہے، وہاں کی بھی بادشاہی مل گئی ہے. آپ یقین جانیں، اگر یہ چیز مل گئی کسی کو تو یہاں کی بھی بادشاہی مل گئی ہے اور وہاں کی بھی بادشاہی مل گئی. شیخ عباس قمی وادی السلام سے قبر سے فاتحہ پڑھ کے واپس آ رہے ہیں، اور واپس آتے آتے اچانک انہیں ایک چیخ سنائی دی. اتنی خطرناک چیخ تھی کہ جیسے لوہے کو گرم کر کے اونٹ کی گردن میں ڈال دیا گیا ہو. اور اس کے بعد جب اونٹ چیختا ہے تو کتنی خطرناک آواز ہوتی ہے. یعنی جب اونٹ کو نہر کرتے ہیں نا تو کیسی آواز ہوتی ہے. کہتے ہیں اتنی خطرناک چیخ تھی کہ وہ اونٹ کی نہیں تھی، انسان کی تھی. اتنی خطرناک چیخ سنائی دی کہ میرا بدن لرز گیا. میں واپس آ رہا تھا وادی السلام سے، پھر چلا گیا، پھر واپس گیا، دیکھا کس طرف سے آواز ہے. لوگوں کا مجمع رہتا ہے ہر وقت وادی السلام میں. وادی السلام کوئی ایسی قبرستان نہیں ہے کوئی ایسا کہ جہاں پر کوئی نہ رہتا ہو. وہاں ہر وقت لوگ زیارت کے لیے آتے رہتے ہیں. کیا دیکھا لوگوں کا ایک ہجوم ہے، سب کچھ ہے. کہتے ہیں اچانک اسی دوران مجھے دوسری آواز سنائی دی، یعنی وہی چیخ دوبارہ سنائی دی. تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ یہ لوگ جتنے یہاں پر ہیں وہ نہیں سن رہے ہیں، صرف میں سن رہا ہوں. ٹائم کے اعتبار سے وہ لوگ وہیں تھے، اسپیس کے اعتبار سے بھی وہیں تھے، لیکن وہ برزخ کو نہیں دیکھ رہے تھے. شیخ عباس قمی دیکھ رہے تھے. انسان اپنے مرتبے کو بلند کر لیتا ہے تو اسی دنیا میں برزخ کو دیکھ لیتا ہے. تو انہیں وہ اس قبر کی طرف گئے جس قبر سے وہ آواز آ رہی تھی. سمجھ گئے کہ یہاں پر عذاب ہو رہا ہے، عذاب کے فرشتے آئے ہوئے ہیں. اور وہ چیخ انسان ان کانوں سے تو نہیں سن سکتا ہے، لیکن اگر اس کی روح بالیدہ ہوگی، اس کی روح پاکیزہ ہوگی، وہ معنوی دنیا کی سیر کرنے کی صلاحیت اپنے اندر اگر پیدا کر لے گا تو وہ اس برزخی چیخ کو بھی سن سکتا ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں. آیت اللہ دستغیب شیرازی کا نام آپ نے سنا ہوگا. ان کے استاد ہیں انصاری حمدانی، آیت اللہ انصاری حمدانی. بہت بزرگ شخصیت تھے، بہت بزرگ شخصیت تھے. ظاہر سی بات ہے کہ ان کے ایک شاگرد کا نام ہے آیت اللہ دستغیب شیرازی. یہ خود اپنے آپ میں بہت بزرگ شخصیت تھے. آیت اللہ انصاری حمدانی کہتے ہیں کہ ایک دن کسی کی موت ہو گئی ہمارے یہاں، ہمارے محلے میں. وہ کسی بڑا آفیسر تھا ہمارے یہاں کا، یعنی ایران گورنمنٹ کا کوئی بڑا آفیسر تھا. ظاہر انقلاب سے بہت پہلے کی بات ہے، شاہ کے زمانے کی بات ہے. تو کہا کہ ایک بڑے آفیسر کی موت ہو گئی تھی، لوگ اس کے تشییع جنازہ میں جا رہے تھے. چونکہ وہ پڑوسی تھا لہٰذا مجھے بھی جانا تھا، تو میں بھی اس تشییع جنازہ میں گیا. تو میں نے کیا دیکھا کہ وہ شخص چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے کہ مجھے مت لے جاؤ، مجھے قبرستان مت لے جاؤ. وہ خدا سے معافی بھی مانگنا چاہ رہا ہے لیکن بول نہیں پا رہا، اظہار نہیں کر پا رہا. کہنے میں اس کو دیکھ رہا تھا کہ وہ اپنے ہی جنازے میں ساتھ ساتھ چل رہا تھا. میں اس کو دیکھ رہا تھا، میں اس کو دیکھ رہا تھا کہ وہ کس طریقے سے، یعنی خود اپنے جنازے میں چل رہا لیکن بہت سرگرداں، بہت پریشان، بہت برا حال ہے. خدا سے فریاد کرنا چاہتا ہے لیکن نہیں کر پا رہا تھا. میں سمجھ گیا چونکہ اس نے جتنی زندگی گزاری اتنے ظلم کے ساتھ گزاری تھی. آفیسر تھا، اپنے آفیسر ہونے کا اس کو بڑا غرور تھا، اپنے حاکم ہونے کا اس کو اپنے علاقے میں بڑا ہی غرور تھا.
تو وہ اس ظلم کی بنیاد پر، اسی ظلم کی بنیاد پر جو ہے وہ انسان اگر ظالم ہوتا ہے تو اپنے ظلم کی بنیاد پر خدا سے معافی طلب کرنے کے لائق بھی نہیں رہتا۔ امان ہو اس دن سے کہ جس دن انسان معافی طلب کرنے کے لائق نہیں رہے۔ کل کا جملہ اگر ذہن میں ہو تو معافی کا دروازہ موت سے پہلے تک کھلا رہتا ہے، بعد میں یہ اس کا ایک منظر تھا۔ اب وہ معافی مانگنا چاہے، لیکن اب چونکہ مر چکے ہو نا تم۔ اب آیت اللہ حمدانی انصاری حمدانی کی آنکھ کھلی ہوئی ہے، برزخی آنکھ کھلی ہوئی، وہ دیکھ رہے ہیں اس منظر کو، وہ اس منظر کو دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے وہ پریشان حال ہے۔ جو بھی اس مجلس میں شرکت کر رہے ہیں، خواتین ہوں یا حضرات ہوں، ہمارے جتنے مرحومین اس دنیا سے گزر چکے ہیں، خداوند عالم بحق شہدائے کربلا سب کی مغفرت فرمائے، سب کے درجات کو بلند فرمائے، امام حسین کی خاص عنایتیں ان کا مقدر فرمائے۔ زندگی کے دو پلان خداوند عالم نے دی، جو زندگی اس نے دے دی ہے وہ اب واپس لینے والا نہیں ہے۔ ہم کو اس زندگی کو جینا ہے۔ موت زندگی کے خاتمے کا نام نہیں ہے، موت اس دروازے کا نام ہے کہ جس دروازے کے ذریعے سے انسان دوسری زندگی میں داخل ہو رہا ہوتا ہے۔ موت بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی ماں، کوئی عورت کسی بچے کو جنتی ہے، پیدا کرتی ہے، بالکل موت وہی ہے۔ ایک بچہ ماں کے بطن میں رہتا ہے، اس ماں کے بطن سے پھر وہ اس دنیا میں آتا ہے۔ موت بھی وہی ایک دروازہ ہے کہ جس دروازے کے ذریعے سے انسان اس دنیا سے برزخی دنیا میں جاتا ہے، اس دنیا سے قبر کی دنیا میں جاتا ہے۔ یہاں سے زندگی کا دوسرا پلان شروع ہوتا ہے۔ لیکن ایک پلان زندگی کا اختیاری ہے اور ایک پلان زندگی کا غیر اختیاری۔ اس پلان میں آپ کو خداوند عالم نے مختار بنایا ہے، آزاد بنایا، جو چاہو کرو، ٹھیک ہے؟ جیسی زندگی جینا چاہتے ہو ویسی زندگی جی لو، لیکن دوسرے پلان میں میرے حساب سے جینا پڑے گا، جیسی میں جینے پر مجبور کروں گا ویسے ہی۔ وہاں تمہارا کوئی اختیار نہیں چلے گا، وہاں کوئی تمہارا ارادہ نہیں چلے گا۔ یہاں تمہارا ارادہ ہوتا ہے تو مجلس میں بیٹھتے ہو، نہیں ہوتا ہے تو باہر کھڑے رہتے ہو۔ وہاں ایسا نہیں ہوگا، وہاں جہاں میں چاہوں گا وہیں بیٹھو گے، وہاں جہاں میں چاہوں گا وہیں کھڑے رہو گے۔ یہاں پر تم اپنے اختیار سے زندگی گزار سکتے ہو، وہاں پر تمہارا کوئی اختیار نہیں۔ ہاں اگر تم نے یہاں پر میرے اختیار کے مطابق زندگی گزاری تو پھر وہاں اختیار ہوگا، پھر وہ اختیار سلب نہیں کیا جائے گا۔ اگر یہاں پر تم نے میرے ارادے کے مطابق زندگی گزاری تو وہاں پر تم اپنے ارادے کے مطابق زندگی گزار سکتے ہو۔ لیکن اگر یہاں پر تم صرف اپنی منمانی میں جی رہے ہو تو یاد رکھنا وہاں میری منمانی چلے گی، وہاں وہ اختیار میں تم سے سلب کر لوں گا، وہاں اختیار میں تم سے چھین لوں گا، وہ اختیار تمہیں وہاں نہیں مل سکتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، انسان کو خداوند عالم نے مختار پیدا کیا ہے، تو ایک صحیح معنوں میں مختار انسان وہ ہوتا ہے جو یہاں پر بھی مختار رہے اور وہاں پر بھی مختار رہے۔ امام حسین نے حر کے بارے میں کیا کہا تھا؟ انت حر فی الدنیا والآخرہ، کیا نام رکھا ہے تیری ماں نے؟ یہاں پر بھی آزاد ہے، وہاں پر بھی آزاد ہے۔ آپ اس آزادی کا مطلب سمجھیں؟ یعنی یہاں پر تو آپ آزاد ہیں، لیکن اگر یہاں پر آپ کی آزادی میں خدا کی معصیت ہوگی تو وہاں آپ کی آزادی سلب کر لی جائے گی۔ امام حسین نے کہا حر نے ایسی زندگی گزاری کہ یہاں پر بھی آزاد ہے اور وہاں پر بھی آزاد رہے گا۔ یعنی جو یہاں خدا کے مطابق زندگی گزارے گا وہ یہاں پر تو آزاد ہے ہی، وہاں پر بھی آزاد رہے گا۔ بہت تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی، زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی، بہت تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، میں کہہ رہا ہوں تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے۔ ایک عورت بغیر حجاب کے چلتی ہے، ایک عورت حجاب کے ساتھ چلتی ہے، کتنا سا فرق ہے، کتنی سی محنت ہے؟ تھوڑی سی محنت ہے نا۔ وہ دوپٹہ جو تم نے اپنے کندھے پر رکھ رکھا وہی دوپٹہ سر پہ رکھ لو، تھوڑی سی محنت ہے، تھوڑا سا فرق ہے، تھوڑا سا فرق ہے۔ اتنی سی بے حجابی کا عذاب اتنا سخت ہے کہ تم اسے صبر نہیں کر سکتے، تم اسے برداشت نہیں، تم میں تحمل نہیں ہے۔ رسول خدا نے برزخ کے کچھ مناظر دکھائے ہیں، رسول خدا کو دکھائے گئے ہیں برزخ کے مناظر۔ یہ جتنے بھی واقعات نقل کیے گئے ہیں، چاہے وہ جسے کہا جاتا ہے کہ حالت احتضار کے وقت کے
واقعات ہوں. ظاہر سی بات ہے کہ ان چیزوں کو نقل کرنے کے لیے آپ کسی طرح کی خطابت نہیں کر سکتے ہیں, آپ کو منوعاً روایتوں کو نقل کرنا پڑے گا. ان حالات کو نقل کرنے کے لیے یہاں پر کوئی خطابت نہیں ہے کہ آپ لفاظی کر کے آگے بڑھ جائیں, نہیں, آپ کو وہ حالات نقل کرنے پڑیں گے جو روایتوں میں آئے ہیں. بہت ساری روایتیں ہیں, بے پناہ روایتیں ہیں. کل میں نے آپ کی خدمت میں ایک روایت رسول کے ایک صحابی کی نقل کی کہ ماں ناراض ہے تو اس سے لا الہ الا اللہ نہیں بولا جا رہا. خوش قسمت ہیں ایسے افراد کہ جنہیں اپنے گناہوں کا پتہ اسی دنیا میں چل گیا. ایک جملہ عرض کر رہا ہوں اور یہ ذہین لوگوں کے لیے ہے. کمیاں سب میں ہیں, گناہ سب کرتے ہیں, گناہگار ہم سب ہیں. حسینی وہ ہوتا ہے جس کو اپنے گناہ کا اندازہ خود ہو جاتا ہے. عقل مند وہ ہوتا ہے جو اپنی گناہوں کو خود دیکھ لیتا ہے. بیوقوف وہ ہوتا ہے جس کو دوسرے اس کے گناہ کے بارے میں بتاتے ہیں. بیوقوف ہے وہ. میں اپنے عیب خود دیکھ لوں یہ ہنر ہے, دوسرے مجھے میرا عیب نہ بتائیں, میں خود اپنے عیوب کو دیکھ لوں. اور یقین جانیں اگر کسی شخص میں یہ صلاحیت پیدا ہو گئی کہ وہ اپنے عیوب کو خود دیکھنے لگا تو پھر وہ اصلاح بھی کر سکتا ہے اپنی, پھر وہ اصلاح بھی کر سکتا ہے. چنانچہ اس طرح کی بے پناہ روایتیں آئی ہیں. صوفیہ میں سے ہیں, عرفاء میں سے ہیں فضیل بن عیاض, بہت مشہور شخصیت ہے. انہوں نے بڑے شاگردوں کی تربیت کی ہے. ایک شاگرد ان کا حالت احتضار میں آ گیا, گئے اس کے قریب, چونکہ حکم ہے رسول خدا کا حکم ہے لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ, اپنے مرنے والے کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو. کہنے لگے, اس کے کنارے گئے, جا کے اس سے کہا کہ کہو لا الہ الا اللہ. اس نے انکار کیا سراسر, اور باقاعدہ ہاتھوں سے اشارہ کیا کہ چپ رہیے آپ, یعنی مت بولیے, یہ لفظ مت بولیے. اللہ اکبر, الامان. کہنے لگے جب وہ مخاطب ہو گیا مجھ سے کہ نہیں مت, استاد پڑھ رہا, شاگرد منع کر رہا, تو کہنے لگے میں بیٹھ گیا, میں بیٹھ کے سورہ یاسین پڑھنے لگا. تو اس نے اپنے دوستوں سے کہا ان سے یہاں سے کہو چلے جائیں, یہ یہاں قرآن نہ پڑھیں. اللہ اکبر. پہلی چیز ہے چغل خوری, جس سے آپ دشمنی بھی کرتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا ایمان کی علامت کیا ہے, تو آپ نے فرمایا کہ غضبناک ہو تو خدا کے لیے ہو, خوش ہو تو خدا کے لیے ہو. ایمان کی پہلی علامت, تمہیں غصہ آ رہا ہے تو یہ غصہ خدا کے لیے آنا چاہیے. تم خوش ہو رہے ہو تو خوشی تمہاری خدا کے لیے ہونی چاہیے, اس کے علاوہ کسی کے لیے نہیں. جب بھی غصہ آئے تو یہ سوچ لینا کہ یہ غصہ تمہارے نفس کے لیے ہے یا خدا کے لیے. کئی مرتبہ انسان اپنے غصے میں اپنا گھر برباد کر دیتا ہے. بس غصہ آ گیا تو صاحب اس نے جو ہے وہ کچھ کہہ دیا تو پھر تو میں تو مجھ سے بڑا کون, گھر برباد ہو جاتے ہیں. جب بھی غصہ آئے یہ سوچو اس غصے سے خدا راضی ہوگا یا نہیں ہوگا, اس غصے سے خدا خوش ہوگا یا نہیں ہوگا. جب تم غصہ بھی خدا کے لیے کرو گے نا, غصہ بھی خدا کے لیے کرو گے تو خدا ایسے بندے سے خوش ہو جائے گا. بتاؤ, غصے میں بھی میرا خیال رکھتا ہے. یعنی غصے میں کہتے ہیں شیطان سب سے زیادہ اٹیک اس وقت کرتا ہے جب کوئی غصے کی حالت میں ہوتا ہے کہ اس وقت اٹیک کرو. 2-3 ٹائمنگ ایسی ہے کہ جس وقت شیطان بہت زیادہ اٹیک کرتا ہے. جب انسان غصے کے عالم میں ہو, جب انسان کسی نامحرم کے ساتھ ہو, بہت جلدی اٹیک کرتا ہے شیطان. یہ مت سمجھو کہ نامحرم کے ساتھ ضروری نہیں ہے کہ نامحرم اور تم ایک ہی کمرے میں ہو. چیٹنگ پہ بھی نامحرم کے ساتھ رہو گے تو شیطان اٹیک کرے گا. نامحرم کے ساتھ چیٹنگ حرام ہے, حرام ہے. یہ ہنسنے کا مقام نہیں ہے, یہ رونے کا مقام ہے. آیت اللہ سیستانی ہو, آیت اللہ خامنہئی ہو, سب کے یہاں ہے. کسی نامحرم کے ساتھ اگر آپ بات بھی کر رہے ہیں تو وہ حرام ہے, چیٹنگ حرام ہے, کیونکہ سب سے زیادہ شیطان اسی وقت اٹیک کرتا ہے. میرے نوجوانوں, صرف تمہارا مسلمان ہونا ضروری نہیں, اپنے موبائل کو بھی مسلمان کرو. تمہارا موبائل بھی پاک ہونا چاہیے. یہ سوشل میڈیا جو ہے نا, آج ہی
میرے پاس ایک کلپ آئی ہے میری ہی، سوشل میڈیا، یہ سوشل میڈیا گناہوں کا اعلی کار ہے. فیس بک میں کوئی چیز تم شیئر کر رہے ہو، واٹس ایپ میں کوئی چیز تم شیئر کر رہے ہو، کسی کے بارے میں غلط بات سن لی اس کو شیئر کر رہے ہو، غیبت کر رہے ہو، چغل خوری کر رہے ہو. زبان سے نہیں بولا ہے، انگلی سے فارورڈ کیا ہے نا. جو سزا زبان کو ملے گی وہی انگلی کو ملے گی، اس کے ذریعے سے فارورڈ کیا ہے نا. کسی کے بارے میں کہیں پر بھی کوئی بھی غلط خبر سنو فوراً ڈیلیٹ کر دو اور بھیجنے والے کو کہو کہ اب اسے یہیں پر ختم کر دو. خدا بند عالم ستار العیوب ہے، عیب کو چھپاتا ہے. جب کوئی بھی کسی کے عیب کو چھپاتا ہے نا تو خدا بند عالم اس کے عیوب کو اور بھی چھپا دیتا ہے اور اسے عزت دار بنا دیتا ہے. تھوڑی دیر کے لیے تم نے کسی کے تم کو کسی کے بارے میں معلوم ہو گیا، کسی کے بارے میں تم کو معلوم ہو گیا، تم نے کہا اچھا اب بتاتے ہیں اس کو، مجھے تو پتہ چل گیا، اب بتا. سوچ لو اگر کبھی خدا تمہارے بارے میں یہ سوچ لے، اس کو تو سب معلوم ہے نا، میرے بارے میں سب معلوم ہے. اگر خدا تمہارے بارے میں سوچ لے، ابھی بتاتا ہوں اس کو. جب بھی کوئی کسی بندے خدا کی رسوائی کا سامان کرتا ہے تو وہ خدا سے سیدھے دشمنی مول لیتا ہے. ایک بات یاد رکھیے، جب بھی کسی کی کوئی اہانت یا توہین یا رسوائی کا سبب بنتا ہے وہ اس وقت تک مرتا نہیں ہے جب تک اس دنیا میں رسوا نہیں ہو جاتا. کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جن کا عذاب اس دنیا میں بھی ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ہوتا ہے. خدا بند عالم حدیث قدسی میں فرماتا ہے اگر کسی نے کسی کے اوپر ظلم کیا ہے اور میں اس ظلم کا بدلہ اسی دنیا میں اس سے نہ لوں تو پھر میں ہی ظالم ہوں. خدا کہہ رہا فانا ظالم، پھر میں ہی ظالم ہوں. اگر اس دنیا میں بھی لیا جائے گا، اس دنیا میں بھی لیا جائے گا. ایک انتقام جو قاتلان حسین سے لیا گیا ہے وہ تو خدا نے ایک انتقام لے لیا. انہیں طرح طرح کے مرض میں مبتلا کر کے، انہیں خطرناک ترین موت دیکھ کر، اذیتناک ترین موت دیکھ کر، ایک مرتبہ مختار نے اپنے دل کی بھڑاس نکال لی. اس کے بعد بھی ابھی انتقام اسی دنیا کا باقی ہے جو آخری امام لینے والا ہے اسی دنیا میں. لیکن وہ تو چلے گئے تو کیا ہوا، خدا پھر زندہ کرے گا. کبھی موقع ملا تو ظہور، غیبت اور رجعت کے اوپر مجلس پڑھوں گا. اسی دنیا میں آ کر امام حسین پھر سے حکومت کریں گے 300 سال تک. خدا اس حکومت کا ہمیں حصہ بنائے. پتہ نہیں یہ باتیں ممبروں پر کیوں نہیں بیان کی جاتی. رجعت ہمارا عقیدہ ہے. ابھی حکومت قائم ہونی باقی ہے. ابھی ہماری حکومت آئی کہاں ہے؟ ایک تو چھوٹا سا نمونہ امام کے غلام نے ایران میں دکھایا ہے. چھوٹے سے نمونے سے پوری دنیا طاغوت کے ماتھے پر شکن آ گئی. جب حقیقی حکومت قائم ہوگی تب کیا ہوگا؟ غلام کی حکومت نے تمہارے پسینے چھٹا دیے، آقا کی حکومت کیا حال کرے گی؟ ابھی باقی ہے. انشاءاللہ ہم سب اس حکومت کا حصہ ہیں. ہے نا؟ ہے یا نہیں ہے؟ کنفیوز ہو تو ایسے ہی تھوڑی نام لکھا جائے گا، تیاری کرنی پڑے گی. انڈین آرمی میں کوئی شامل ہونا چاہتا ہے، صبح صبح دوڑتا ہے، محنت کرتا ہے، ہائٹ بنا رہا ہے، صحت بنا رہا ہے، اتنی محنت کرتا ہے. کیوں انڈین آرمی میں جانا ہے میاں؟ انڈین آرمی میں جانے کے لیے اتنی محنت. امام زمانہ کی فوج میں جانے کے لیے کوئی محنت نہیں. صبح چادر تان کے سوتے رہو گے اور امام زمانہ کے سپاہیوں میں شامل ہو جاؤ گے. مغربین میں بھیڑ ہے، صبح مسجد خالی ہے، امام زمانہ کے سپاہیوں میں شامل ہو گئے. بیٹھ کر غیبتیں کر رہے ہو، امام زمانہ کے سپاہیوں میں شامل ہو گئے. نہیں ہو سکتا ہے. محنت کرنی پڑے گی، محنت کرنی. یہ پتہ نہیں یہاں پر بھوپال میں تو ہوگا ہی، بھوپال بہت بڑا شہر ہے. یہ جو باڈی بلڈنگ بنانے والے جو ہیں، ٹھیک ہے، یہ باڈی بلڈ کرنے والے جو ہوتے ہیں، دیکھو ماشاءاللہ سب بیٹھے ہوئے ہیں، سب ہیں اپنے بازو بنا کے، سب ہیں. یہ سب کھانے پینے کا کتنی محنت کرتے ہیں. یہ محنت کرتے ہیں نا. صبح صبح اٹھتے ہیں، رننگ مشین پہ دوڑتے ہیں، ویٹ لفٹنگ کرتے ہیں، یہ ساری محنت. اور اس کے بعد ان کا جو گائیڈ ہوتا ہے، یہ نہیں کرو، ایسے نہیں کرو، ویسے نہیں کرو. دنیا بھر کے ان کے اوپر پابندی، یہ مت کھانا، وہ مت کھانا، اتنے دیر تک نہیں سوتے رہنا. کمال ہے. ایک جسم بنانے کے لیے اتنی پابندی جھیل جاتے ہو، روح کی تربیت کے لیے کوئی پابندی نہیں چاہیے.
روح کی تربیت کے لیے کوئی یہ نہیں کرو وہ نہیں کرو، کچھ نہیں، سب ایسے ہی آرام سے ہو جائے گا. نہ بھیا، جسم تو قبر میں دفن ہو جائے گا، جسم تو مر جائے گا، جسم تو مٹ جائے گا. جو مٹ جائے گا اس کو بنانے کے لیے اتنی محنت ہو رہی ہے، تو جو باقی رہے گا اس کو بنانے کے لیے کتنی محنت چاہیے ہوگی. محنت تو کرنی پڑے گی، محنت تو کرنی پڑے گی. آپ محنت سے نہیں بھاگ سکتے. آپ آسانی سے، یہ مولویوں نے جو ممبر پہ بیٹھ کے جنت بانٹی ہے نا، قسم خدا کی، مولویوں نے ممبر پہ، جملہ سن لو، مولویوں نے ممبر پہ بیٹھ کے جنت اتنی سستی کر دی، اتنی سستی کر دی کہ ہمارا نوجوان عمل کی سوچ ہی نہیں رہا. ان کو بلا لو، اتنی سستی جنت کر دی. اچھا، خود بہت مہنگا ہے. وہ جو سستی جنت کر کے جاتا ہے نا، خود بہت مہنگا ہے، اپنی قیمت پوری لیتا ہے، جنت فری میں بانٹ کے جاتا ہے. ہاں، یہ مہنگے والے ذاکرین چھوڑ دو، ورنہ ویسے ہی سستی جنت دیں گے. اور جنت سستی نہیں ہوتی ہے، میرے پاس دلیل ہے اس کی، میں ہوا میں بات نہیں کر رہا ہوں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی جو لکھ کے لایا ہوں نا اس کی طرف تو گیا بھی نہیں ہوں. رسول خدا نے اپنے ایک ساتھی سے پوچھا، صحابی سے پوچھا کہ ایک مومن کی قیمت کیا ہے؟ ایک مومن کا پرائز، یہ مائک لگا ہے اس کا کوئی پرائز ہے؟ تمہارے پاس موبائل ہے اس کا کوئی پرائز ہے؟ کیمرہ لگا ہے زیدی صاحب کا، اس کا کوئی پرائز ہے نا؟ تو رسول خدا نے پوچھا ایک مومن کا پرائز کیا ہے؟ یا رسول اللہ آپ بتائیں. تو رسول خدا نے کہا سب سے کم جنت ہے. ایک مومن کا پرائز جو ہے، ایک مومن کی قیمت جو ہے، سب سے کم قیمت ایک مومن کی کیا ہے؟ سب سے کم، یعنی جو سب سے سستے دام پہ بکے گا نا، وہ کم سے کم جنت پہ بکے گا. اس کے علاوہ مومن بک نہیں سکتا ہے. 2-4 پیسے میں تو بکے گا ہی نہیں، کم سے کم جنت پہ بکے گا. سب سے کم پرائز اس کا ہے. سستی کہاں سے ہوئی؟ آپ سستے ہیں، آپ سستے ہیں، ہم سستے ہیں. جنت سستی نہیں ہے، اس کی کم سے کم قیمت، یعنی ایک مومن کی کم سے کم قیمت جنت ہے. ایک مومن کی کم سے کم قیمت. تو اس کا مطلب بغیر پے کیے جنت نہیں ملتی ہے. بغیر پے کیے جنت نہیں، پے کرنا پڑے گا جنت کے لیے. آپ کو پیمنٹ کرنی پڑے گی. وہ پیمنٹ پیسوں میں نہیں ہوگی، وہ پیمنٹ سجدوں میں ہوگی، وہ پیمنٹ بندگی میں ہوگی، وہ پیمنٹ صلہ رحم میں ہوگی، وہ پیمنٹ اچھی زندگی میں ہوگی. بھول نہ جاؤں، پہلی صفت کیا تھی؟ چغل خوری. چلا جاتا تو آپ لوگ سوچتے رہتے کہ دیکھو مولانا کہاں سے کہاں نکل جاتے ہیں. 3 عادتوں کی وجہ سے میری یہ حالت ہوئی ہے. پہلی چیز چغل خوری، دوسری چیز حسد. حسد کے اوپر بات کر چکا ہوں، ٹھیک ہے. حسد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حسد کا مطلب یہ تو ان کو زیادہ ملا، ان کو کم ملا، میں اس سے حسد کر رہا ہوں. کوئی فائدہ نہیں. ان کا خدا بھی وہی ہے، تمہارا خدا بھی وہی ہے. دیکھو، پیشنس رکھو، پیشنس رکھو، حوصلہ رکھو، صبر رکھو. وقت گزر جائے گا، وقت گزر جائے گا، ٹائم پاس ہو جائے گا. مومن کا امتحان اسی وقت ہوتا ہے جب اس کو یہ لگ رہا ہوتا ہے. ابھی اچانک ابھی ریسنٹلی شام ہوتے ہوتے دہلی سے خبر آ گئی کہ ایک مائنر سا اٹیک پڑ گیا ہماری اہلیہ کو. ابھی تو وہ ہاسپٹلائز بھی ہیں اس وقت، خدا انہیں شفائے کاملہ عطا. تو میں اتفاق سے 3 دن سے یہی سبق دے رہا تھا کہ بلاؤں میں کس طریقے سے میرا ویوہار خدا کے ساتھ ہونا چاہیے. بلائیں آتی ہیں زندگی میں. چھٹے امام کے یہاں ایک بچے کی، ان کا بچہ بیمار ہو گیا تو آپ ادھر ادھر ٹہل رہے تھے، یعنی ان سے بات کرنا، ان سے بات کرنا، کچھ راہ حل تلاش کرنا، تھوڑے سے پریشانی کے عالم میں دکھ رہے تھے. غلام نے آ کے خبر دی کہ انتقال ہو گیا تو پرسکون ہو کے بیٹھ گئے، پرسکون ہو کے بیٹھ گئے. تو کسی نے کہا کہ مولا جب تک بچہ بیمار تھا تو آپ بڑے پریشان سے. کہا پریشان نہیں تھا، میں اپنی ذمہ داری کو ادا کر رہا تھا کہ ابھی بیمار ہے تو اس کے علاج کے لیے کیا کرنا ہے، کس کے پاس بھیجنا ہے، کون سا حکیم ہے، کیا دوا ہے، میں اس کے لیے پریشان تھا.
کہا لیکن جیسے ہی موت کی خبر آئی تو آرام ہو گیا. کہا قضاء و قدر الہی کو سے واقف ہو گیا کہ اس کو مرنا تھا. تو اب اس کے بعد پھر سکون ہو گیا مجھے کہ ہاں مجھے معلوم ہو گیا نا کہ کیا ہے اس کا اینڈ کیا ہے, ہو گیا اب ٹھیک ہے. اپنی ذمہ داریوں کے لیے پریشان ہو, خدا کی خدائی کے لیے کبھی پریشان مت ہو. تمہاری اپنی ذمہ داری کیا ہے, وہ جو اس کی حکمت ہے وہ سامنے آ جائے گی, وہ سامنے آ جائے گا. اور یقین رکھو تم سے کوئی بھی چیز ایسی نہیں لی جائے گی جو 10 برابر کر کے نہ دی جائے. جب تم یہ یقین کر, تمہارے پاس برزخ ہے کسی کے پاس نہیں, تمہارے پاس قیامت ہے کسی کے پاس نہیں ہے, تم سے کوئی بھی چیز ایسی نہیں لی جا سکتی جس سے تم کو محروم کر دیا جائے, تم کو 10 برابر پلٹا کر دیا جائے گا. حسد, چغلخوری, اور تیسری چیز فتنہ انگیزی. یہ سب سے بڑا موذی مرض ہے, موذی مرض ہے. یہ ایرانیوں کا امام باڑہ ہے, وہ سیدوں کا امام باڑہ ہے. یہ فتنہ ہے, یہ فتنہ ہے. آپ یاد رکھیے, میں وہاں بھی یہی بات کرتا ہوں, یہاں بھی. ایرانیوں کا نہیں ہے یہ بھی امام حسین کا ہے, وہ بھی امام حسین دونوں, ہم دونوں کا مسلک ایک ہے. یہاں کوئی نہ رنگ, نہ قوم, نہ قبیلہ, نہ سید, نہ غیر سید, کچھ نہیں, کچھ نہیں. ہم سب میں ہوڑ صرف اس بات کی ہونی چاہیے کون کتنی غلامی کرنے کا ہنر رکھتا ہے. ہم سب میں دوڑ صرف اس بات کی ہونی چاہیے کہ کون کتنا بندگی کرنے کا ہنر اپنے اندر رکھتا ہے. ہم سب میں مقابلہ صرف اس بات کا ہونا چاہیے کہ کون کتنا خدا سے قریب ہونے کا ہنر رکھتا ہے. اصل مقابلہ یہ ہے, اصل مقابلہ یہ نہیں کہ تمہارے یہاں کی مجلس کامیاب ہوئی یا وہاں کی مجلس کامیاب. جہاں کی بھی ہوگی حسین کی ہوگی, تمہارے یہاں کی نہیں ہوگی. ناکام جہاں کی بھی ہوگی وہ امام حسین کی ہوگی, تمہاری اور ان کی نہیں ہوگی. یہ سب امام حسین کا, یہ سب کچھ امام حسین کا. تم امام حسین کے ہو, تم بھی امام حسین کے ہو. یہ اپنے ذہن میں بٹھا لو, یہ اپنے وجود میں بٹھا لو. انشاءاللہ خدا عالم ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ویسی زندگی گزاریں جیسی زندگی خدا ہم سے چاہتا ہے. انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو آؤں گا, چونکہ آج میرا سفر بھی ہے اور میں اپنے اس وقت کی مہار کے کو چھوڑ نہیں سکتا ہوں. اس کو لگام لگا کے رکھنا پڑے گا, کیونکہ ذرا سا بھی اگر ہم نے چھوڑ دیا تو ٹرین چھوٹ جائے گی. اس لیے انشاءاللہ اس گفتگو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو برزخ کے حالات, یہ موضوع کنٹینیو رہ سکتا ہے. برزخ کے حالات اور قیامت کے حالات, یہ سارے حالات پھر سے بیان ہو سکتے ہیں. ویسے بھی موعظہ جو ہے, واعظ و نصیحت جو ہے, اس کا سلسلہ کبھی بند نہیں ہونا چاہیے. اور انشاءاللہ آپ اپنے درمیان علماء کو ٹھیک ہے, ہم جیسے طالب علم کو نہیں, علماء کو بلائیں, علماء کو بلا کر ان سے واعظ و نصیحت لیتے رہیں. اس لیے کہ واعظ و نصیحت سے دل ہمیشہ زندہ رہتا ہے, اور جن کے دل زندہ رہتے ہیں یقیناً کامیابی ان کا مقدر ہوتی ہے. بہرحال آج اس سلسلے کی آخری مجلس ہے ہماری. انشاءاللہ پھر کل سے بھی مجلسیں کنٹینیو ہیں. ذاکرین بدل جائیں گے, ذکر نہیں بدلے گا. ہم لوگ چلے جائیں گے, ذکر باقی رہے گا. کیوں؟ جناب زینب نے چیلنج کیا تھا, فقط قیدکا وسع سعیکا وناصب جہدکا فواللہ لا تمحو ذکرنا. یزید جتنی مکاریاں کرنا ہے کر لے, جتنی چال بازیاں چلنا ہے چل لے, جتنی کوششیں تجھ سے ہو سکتی ہیں کر کے دیکھ لے. فواللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا. یزید کے دربار میں کھڑے ہو کر علی کی بیٹی نے یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر چیلنج کیا تھا, زینب خدا کو گواہ بناتی ہے, نہ تو ہمارے ذکر کو مٹا پائے گا, نہ ان چراغ وحی کو خاموش کر پائے گا. جب کبھی مجلس میں بیٹھا کرو, دست ادب جوڑ کر شام کا رخ کر کے بی بی کے حضور میں یہ کہا کرو, بی بی چیلنج آپ نے کیا تھا, شکریہ کہ اس ذکر کو زندہ رکھنے کے لیے ہمارا انتخاب کیا ہے آپ نے. ہم اس ذکر کو زندہ رکھیں گے, جب تک زندہ رہیں گے اس ذکر کو زندہ رکھیں گے, جب تک زندہ رہیں گے آپ کے بچوں پر روتے رہیں گے. جناب زینب کی مصیبتوں میں, جناب زینب کے مصائب میں ایک سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ جناب زینب کبھی اپنے بچوں پر نہیں روئی ہیں, کبھی اپنے بچوں پر نہیں.
کسی نے پوچھ لیا تھا شام و کوفہ کے راہ میں کہ میں کربلا سے دیکھ رہا ہوں، کربلا میں اون و محمد کے جنازے آئے، آپ نے گریہ نہیں کیا، لاشوں کے کنارے سے گزرے ہیں تب بھی آپ حسین کے لاش کے کنارے کھڑی تھیں، ہر ایک اپنے اپنے چاہنے والے کے لاش کے کنارے کھڑا تھا، لیکن اون و محمد کے لاشیں ایسے ہی پڑے ہوئے تھے، آپ نہیں کھڑی تھی وہاں پر۔ آخر سبب کیا ہے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ کہتی ہے میرے حسین پر کون روئے گا، میں تو علی اکبر کا ماتم کروں گی، میں تو علی اصغر کا ماتم کروں گی، میری بیویوں کو کہیں برا نہ لگ جائے۔ بیوی آپ نے کبھی اپنے بچوں کا ماتم نہیں کیا، آپ کبھی اپنے بچوں پر نہیں روئیں۔ بہت سارے مظالم ہیں، یہ دن تو ویسے بھی حسین کی اس 4 سالہ بچی کی رخصتی کا دن ہے۔ اللہ اکبر۔ اتفاق سے میں نے پہلی مجلس سے ہی اسی بچی کا ذکر کیا ہے، مسلسل حسین کی اس چہیتی بیٹی کا ذکر کیا ہے۔ جناب سکینہ 4 سالہ بچی، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے جس وقت خیموں میں آگ لگی میں نے بچوں کو دیکھا، کسی کے سر میں آگ لگی تھی، کسی کا دامن جل رہا۔ حمید کہتا ہے ایک 4 سالہ بچی خیمے سے کچھ اس طریقے سے آئی ہے کہ اس کے دامن میں آگ لگی ہوئی ہے۔ حمید ظالموں میں سے نہیں ہے، فوج یزیدی کا حصہ نہیں ہے، لیکن تاریخ لکھنے والا ہے، رپورٹ کرنے والا ہے۔ کہتا میں نے دیکھا چھوٹی سی بچی ہے، دامن جلتا جا رہا ہے، ہاتھ اتنے چھوٹے چھوٹے ہیں کہ ان سے اپنا دامن بجھا نہیں پاتا۔ حمید کہتا ہے میں اس بچی کی طرف لپکا دوڑا تاکہ اس کے دامن کی آگ بجھا سکوں۔ کہتا میں جیسے ہی اس بچی کے قریب گیا، اس بچی نے ہم کو اپنے آپ کو خود سے دور کر لیا۔ حمید کہتا میں اس بچی کا پیچھا کر رہا تھا، بچی مجھ سے بھاگ رہی تھی۔ کہتا تھوڑی دیر، چھوٹی سی بچی ہے، کس قدر دوڑ سکتی ہے، کس قدر تیز جا سکتی ہے۔ کہتا تھوڑی دیر کے بعد میں اس بچی کے قریب گیا، اس کے دامن کی آگ بجھائی، اس بچی سے پوچھا کہ آخر ماجرا کیا ہے؟ میں تو تمہارے دامن کی آگ بجھانے آ رہا تھا، مجھ سے دور کیوں ہو رہی تھی؟ سنیں گے اس بچی کا جواب۔ بچی کہتی ہے جب سے میرا چچا مارا گیا ہے، جب سے میرا بابا مارا گیا ہے، جو بھی آیا اس نے تماچے مارے، گوشوارے چھینے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم۔ جو بھی آیا ہے اس نے گوشوارے چھینے، تماچے مارے۔ میرے بابا کے مرنے کے بعد کسی نے میرے سر پہ دست شفقت نہیں پھیرا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ ذرا سوچو یہ 4 سالہ بچی ان وحشتناک مظالم سے کس قدر ڈر گئی ہوگی۔ روایتیں کہتی ہیں کہ جب جناب زینب نے بچوں کو سلایا ہے
حسین کی 4 سالہ بچی نظر نہیں آئی. جناب ام کلثوم سے کہتی ہیں ام کلثوم بھیا اپنی بچی کو میرے حوالے. سارے بچے نظر آ رہے ہیں, حسین کی بچی نظر نہیں آتی. چلو قتل گاہ میں اس بچی کو دیکھتے ہیں. ایک طرف جناب ام کلثوم ہے, ایک طرف جناب زینب ہے. آواز دیتی جاتی ہے سکینہ سکینہ. جب کوئی آواز نہ آئی تو کیا دیکھا, ارے چھوٹی سی بچی ایک لاش ہے, بے سر سے لپٹی ہوئی ہے. جناب زینب قریب آتی ہیں, کہتی ہیں بیٹا آخر تم نے اپنے بابا کو کیسے پہچانا؟ میں نے کہیں پڑھا تو نہیں ہے مگر ایک ذاکر سے سنا ہے کہ چونکہ حسین کے جسم میں اتنے تیر پیوست ہیں, بچی کو سر رکھنے کی کوئی جگہ نظر نہیں آ رہی. کہتی ہے پھوپھی اماں جب میں بابا بابا کہتی ہوئی میدان میں آئی تو اس لاش بے سر سے آواز آئی الیہ الیہ یا بنیا, بیٹا میں ادھر ہوں ادھر ہوں. میں نے کسی روایت میں تو نہیں دیکھا مگر کسی ذاکر نے بیان کیا کہ اس بچی کو سر رکھنے کی کوئی جگہ نظر نہیں آئی. اپنے بابا کے سینے پہ سوئے تو کیسے سوئے, سر رکھے تو کیسے رکھے, اتنی معصوم سی بچی ہے. جب پورے جسم میں کوئی جگہ نظر نہیں آئی تو حسین کے تلوے پہ سر رکھے تو خدا نہ کرے کوئی بچی یتیم ہو, کسی بچی کے سر سے باپ کا سایہ نہ اٹھے. جناب زینب نے بچی کو اٹھایا, کہتی جاتی ہے بیٹا اندھیرے بن میں نہیں سوتے, ارے بابا کا سینہ نہیں ہے تو تیری پھوپھی اپنے سینے میں. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. خدا نہ رلائے کسی غم میں سوائے غم امام مظلوم کربلا. ہائے ایک 4 سالہ بچی ہے, حیا اپنے عروج پہ ہے, غیرت اپنے کمال پہ ہے, یتیمی کا احساس پیاس. تاریخیں کہتی ہیں حر کے قبیلے والوں نے جب خیمے میں پانی بھیجا, جناب زینب نے کوزے میں پانی نکالا, حسین کی اس بچی کو دیا, کہا بیٹا جب سے تیرا بابا گیا ہے, ارے 3 دن سے پیاسی ہے, لے پانی آ گیا ہے, پانی پی لے. تو فوراً پلٹ کے کہتی ہے پھوپھی اماں آپ کیوں نہیں پیتی, آپ بھی تو پیاسی ہے. جناب زینب کہتی ہیں بیٹا پہلے بچے پیتے ہیں پھر بڑے پیتے ہیں. سکینہ تیری غیرت کو سلام. کوزہ اٹھایا پھر قتل گاہ کی طرف جانے لگی. زینب نے پوچھا اب کہاں جا رہی ہو؟ کہتی ہے
کہ پھوپھی اماں میرا اصغر پیاسا ہے، سکینہ کو شرم آتی ہے میرا بچہ پیاسا رہ جائے۔